ایک خط میں تحریر فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں صرف 17 احادیث جانتے تھے۔ یہ گھسا پٹا اعتراض اب کیوں یاد آ رہا ہے بھیا؟ ایک مدتوں سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ آ رہا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ پہ یہ بھی تہمت تھی کہ وہ عربی نہیں جانتے تھے۔ یہ سب فضول اور بیکار کی بات ہے۔ ابن خلدون نے لکھا ہے تو ابن خلدون نے لکھا ہے، ابن خلدون کا مقدمہ نہایت زبردست کتاب، سیاسیات میں اساتذہ سے پڑھنی چاہیے، بہت اچھی کتاب لکھی۔ ان کی اس کتاب کو فرانس نے زندہ کیا، مسلمان تو بھلا چکے تھے، پھر آکسفورڈ میں پڑھائی جاتی رہی، اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن خود ابن خلدون نے جو کچھ اس میں لکھا ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو انہوں نے بس لکھ دی ہیں اپنے علم کے مطابق، انہوں نے کوئی تحقیق تھوڑی کر لی تھی۔ وہ مالکی تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا کے متعلق جو انہوں نے لکھا ہے بالکل غلط لکھا ہے۔ وہ موطا منگا کے اگر احادیث کو دیکھ لیتے، گن لیتے تو ان کی غلط فہمی دور ہو جاتی۔ ہر آدمی کی ہر بات تھوڑی قابل قبول ہوتی ہے۔ ابن خلدون 100 بار لکھا کریں، امام صاحب رحمۃ اللہ کے پاس حدیث ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، شاباش۔ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایسے بیہودہ سوالات کا جواب دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں امام بخاری سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہیں، عقل کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم 3 واسطے پڑتے ہیں، 3 واسطے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ان کے استاد اور صحابی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کبھی 1 واسطہ پڑتا ہے، کبھی 2 واسطے پڑتے ہیں۔ سمجھے؟ امام صاحب اس بلند مقام پر فائز تھے کہ خود فرمایا کہ میں بیت اللہ میں داخل ہوا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا چھوٹا سا خدا کا گھر بنائے جیسے چڑیا کا گھونسلہ ہے، اتنی مسجد بھی بنائے تو اللہ اس انسان کو جنت میں گھر دے گا۔ یہاں تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے درمیان حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، اور کون ہے؟ کتنی روایات چاہیے جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 آدمی ہیں، ایک صحابی ہیں، ایک ان کا شاگرد ہے، اور آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بلند مقام ہے کہ حدیث میں اتنا بڑا مقام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے۔ موطا کھولو، جگہ جگہ ملے گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق وبہی ناخذ، اور ہم اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور اہل مدینہ اس پہ۔ میں نے اپنے شہر میں یہ چیز نہیں دیکھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک سے ایک بڑھیا سند اس کی موجود ہے، جو کچھ ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایک شخص کے نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی یہ نہیں جمع ہو سکتی بے اقوا۔ یہ حدیث ایسی ہے جس میں ساری امت کا عمل ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو سننے والے، اور جابر رضی اللہ عنہ، دونوں جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے اس روایت کو بیان کیا امام شعبی نے، اور شعبی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنا ہے۔ تو شعبی اور جابر اور ابو ہریرہ 2 ہی واسطے ہو گئے درمیان۔ کون جھوٹ بولتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اسی لیے امت کا عمل ہے اس پہ۔ ایک دوسری مثال اس کی عرض کرے، اور یہی حدیث ابو داؤد میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ میں بھی آئی ہے۔
ابو داود کہیں میرا استاد یہ ہے، اس کا استاد وہ قابل قبول ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں کہ میرے استاد شعبی ہیں اور شعبی نے ان دو صحابیوں سے سنا ہے رضی اللہ عنہ بھی ناقابل قبول ہے. یہ کیا منطق ہے بھائی؟ یہی متن حدیث کا ابن ماجہ میں بھی آیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کس سے پڑھا ہے؟ حماد سے. یہ واحد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو تابعین میں سے ہیں. امام مالک اور امام شافعی تبع تابعین میں سے، اور امام احمد تو اس کے بھی بعد ہیں رحمہم اللہ. امام صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھا ہے حماد سے. حماد بن ابی سلیمان اپنے وقت کے فقیہ تھے، لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے تھے. وہ ایک مرتبہ سفر پہ چلے گئے، 20 دن کے بعد واپس آئے. بیٹے نے پوچھا ابا سفر میں کون یاد آتا رہا؟ میں تو ضرور یاد آیا ہوں گا. کہاں بیٹے تم میری اولاد تھے، یاد تو آنا ہی تھا. وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا حماد سے کہ سب سے زیادہ، انہوں نے کہا میرے شاگرد ابو حنیفہ یاد آتے رحمہ اللہ. حماد کی روایت مل جائے گی. حماد کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نماز پڑھاتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے. یہ اب شیخین ہیں، ابو بکر و عمر ہیں، اور ان کے بعد انس ہیں، ان کے بعد حماد ہیں اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں. یہ کیسے فتویٰ دے دیتے کہ نماز میں بسم اللہ اونچی پڑھا کرو؟ انہیں نہیں روایت پہنچی تھی. حماد کا انتقال 110 ہجری میں ہوا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 80 میں پیدا ہوئے ہیں، تو 30 سال کی عمر میں یہ روایت سنی. زیادہ سے زیادہ 119 کی روایت حماد کے انتقال کی ہے. اور حماد کا انتقال اگر اس وقت ہوا ہے 119 میں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 40 برس کے ہو گئے ہوں گے، 39 برس کے. حماد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ حماد بہت بڑے تابعی. تیسری روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حماد جو ہیں ان کی روایت ہر جگہ ملے گی. تیسری روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طلحہ بن نافع سے ہے. طلحہ بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا. یہ طلحہ بن جابر سے ہر کوئی روایت لیتا ہے. طلحہ بن جابر کے شاگرد آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہوں تو ٹھیک ہے، اور طلحہ بن نافع سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ طلحہ بن نافع کی روایتیں بخاری میں، مسلم میں وغیرہ وغیرہ بہت اعلیٰ درجے کی احادیث میں آپ کو مل جائیں گی. یہی طلحہ بن نافع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اور یہی طلحہ بن نافع ابو داود وغیرہ. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھی، سب سے بڑھیا نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی مواقیتہا، نمازوں کو ان کے صحیح وقت کے مطابق ادا کرنا بہت بڑی نیکی. چوتھی روایت بھی بتائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہیثم سے سنا ہے، اور ہیثم کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، اور 2 راتیں آپ نے مدینہ منورہ میں گزاری، اور 10 دن کا سفر تھا، اور 8 دن میں ہم مکہ مکرمہ میں پہنچے. باقی روایات میں لکھا ہے کہ عصفان ایک ویلی ہے، جگہ ہے، وادی ہے، وہاں تک پہنچے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ قدید تک پہنچے. کسی بھی جگہ پہنچے ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہیثم ہے، اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں. 2 واسطے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے درمیان. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کہاں سے اتنی احادیث ہیں جتنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے ایک روایت بیان کی یزید بن صہیب سے. یزید بن صہیب فقیر، فقار کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو. یہ فقیر وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے. تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں کچھ مہروں میں فرق آ گیا تھا، تو بہت جھک کے چلتے تھے، اس سے نام یہ فقار پڑ گیا.
یعنی ریڑھ کی ہڈی والا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث سنا رہے تھے شفاعت کی، اور میں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکل جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا اور فرمایا پیچھے سے پڑھو آیتیں، یہ آیت جس کا حوالہ تم دے رہے ہو یہ کافروں کے متعلق ہے، اور جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ گناہگار کبائر کے مرتکب مسلمان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ یہ مسلم میں بھی ہے، یہ ہر جگہ مل جائے گی۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ کہیں کہ میں نے یزید ابن صہیب سے سنا ہے تو قابل اعتراض ہے، اور امام بخاری وغیرہ کہیں کہ ہم نے سنا ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں یہ روایت وہاں سے وہ ان کے لیے وہ قابل قبول ہے، یہ کیوں؟ عدی بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ یہ کوفہ کے تھے، اور صحاح ستہ میں حدیث کی 6 کتابوں میں ہر جگہ ان کا نام آیا ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے۔ اب دیکھیں عدی بن ثابت انصاری کے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے عدی بن ثابت سے سنا۔ عدی بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے سنا۔ یہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں ہر جگہ یہ روایت ملے گی، صرف ایک فرق ہے کہ یہ عدی بن ثابت یہ انصاری ہیں۔ یہ جب ان کا شاگرد بیان کرے جو امام بخاری رحمۃ اللہ کا استاد ہو پھر ٹھیک ہے، اور یہاں اگر ابو حنیفہ لکھ دیا جائے تو یہ غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہے، اور یہ روایت ہے حضرت برا رضی اللہ عنہ۔ برا رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، اب تو برا نام ہی لوگوں نے چھوڑ دیا، رکھتے ہی نہیں۔ بدر میں پہلی مرتبہ برا پیش ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ نے لوٹا دیا تھا، کہا تھا بیٹے تمہاری عمر کم ہے بچے۔ تو بہت بچے ایسے بھی آ گئے تھے بدر میں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو لوٹا دیا تھا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو لوٹا دیا تھا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے والد بھی صحابی تھے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو بدر میں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تھا۔ رافع ابن خدیج آئے تھے، یہ بھی پہلی مرتبہ احد میں شریک ہوئے ہیں، بدر میں انہیں واپس بھیج دیا تھا۔ عمیر آئے تھے، عمیر بن ابی وقاص، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی بھیج دیا تھا، مگر وہ اڑ گئے، بہت اصرار سے کہا کہ میں بدر میں رہنا چاہتا ہوں۔ پھر عمیر بچے ہی تھے لیکن صحابی تھے رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی۔ اسی طرح اسید ابن زہیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیا تھا، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا تھا۔ یہ بچے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹاتے رہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ آئے ہیں پھر بدر میں، بدر کے بعد احد میں، اور احد میں آئے ہیں، اور وہ کہتے تھے 14 جنگیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑی۔ بار بار جو زیارت ہوتی تھی حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بار بار جو ایمان بڑھتا تھا، اللہ کا قرب بڑھتا تھا، وہ کوئی معمولی چیز ہے۔ فرماتے تھے 18 سفر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں، برا اتنے بڑے آدمی ہیں۔ روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی نماز پڑھی اور آپ نے سورہ والتین کی تلاوت کی، والتین والزیتون وطور سینین، اس کی تلاوت فرمائی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کو لائیں۔ اس لیے ایک اور بھی بتا دیں، عدی بن ثابت انصاری ہیں، نہ یہ تو ہو گیا، ایک اور چیز بتا دیں۔ اب اس مسئلے میں خام خواہ کسی نے الجھا دیا ہوگا، جناب والا خود جاؤ، اتنی تحقیق کا شوق ہے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، برا نہ کبھی بھی فضول باتیں۔ جس زمانے میں مصنف ابن ابی شیبہ کا مطالعہ کیا تھا، ہم نشانات لگاتے رہے، 40 سے زیادہ احادیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے درمیان 2 واسطے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلو تو ایک صحابی ہیں ان کے، ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، بس 2 واسطے۔
40 روایات مل جائیں گی، 40 سے زیادہ، اور مصنف عبد الرزاق میں 70 روایات ملیں گی۔ یہ خود پڑھ کے نشان لگاتا ہے کہ اچھا یہاں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا قریب ہے۔ اور اسی طرح دارقطنی میں آپ دیکھیں، حدیث کی کتاب ہے، 28 روایات ملیں گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی موطا میں دیکھیں 11 روایتیں ایسی ہیں۔ تو یہ جو اتنی ہم گنوا رہے ہیں، آپ جا کے دیکھیں کتاب۔ ہمارا کیا تعلق ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے؟ صرف سنی سنائی تھوڑی ہے، یہ حنفیوں کے گھر پیدا ہو گیا تو تب تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، 2-4 سطریں پڑھی ہیں، ہم دیکھتے رہے کہ کیا کیا ہے۔ نہ کریں ایسے۔ یہ سب سوچ کر دل لگایا ہے ناصح، نئی بات آپ کیا فرما رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جتنے قریب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھ لینا چاہیے۔